بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 کلاس میں ہوں، آپ کی ٹیچر سمیہ اسحاق۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 8، جو کہ ہے جمعہ کے دن مسجد میں گردنیں پھلانگنے کی ممانعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا تو گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بات کی ہے جو کہ ہمیشہ مسجد میں دیر سے آتا ہے، یعنی گردنیں پھلانگنے والا شخص ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو دیر سے آتا ہے اور اگلی صف میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلی صف میں جانے کی کوشش میں وہ آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جی بچوں، یہاں پر اس شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص گردنیں پھلانگ کر جاتا ہے جو کہ جمعہ کے دن دیر سے مسجد میں پہنچتا ہے۔ مسجد میں جلدی پہنچنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جلدی آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ثواب رکھا ہے۔ گردنیں پھلانگنے والا جو ہے وہ آداب جمعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے جیسے کہ جنابت کا غسل، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچے، اول وقت مطلب سب سے پہلے جو مسجد میں پہنچے گا گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، یعنی کہ اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا۔ جب دوسری ساتھ میں جو پہنچتا ہے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی۔ دوسرے نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے کو گویا اس نے سینگ والا مینڈا قربان کیا۔ اس کے بعد چوتھی ساتھ میں جو آیا گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک انڈا خیرات کیا، یعنی کہ جیسے جیسے مساجد کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہنچیں گے، خطبے کے قریب قریب وہ پہنچیں گے، یا پھر اس سے پہلے جب واعظ و نصیحت کی جاتی ہے اس وقت پہنچیں گے، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آنے والوں کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسرے نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا، تیسرے نمبر پر آنے والے کو مینڈے کے قربانی کا، اور چوتھے نمبر پر آنے والے کو اللہ کی راہ میں ایک انڈا خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر جب خطیب جو ہے وہ خطبہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے بھی اس کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، اور جو ثواب والا رجسٹر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس آدمی کو عام دنوں کے مطابق نماز کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ گردنیں پھلانگنے والا پھر یقیناً وہی شخص ہوگا جو کہ آداب جمعہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا اور جو سب سے دیر سے آنے والا شخص ہوگا۔ اب گردنیں پھلانگنے والا آداب مجلس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مجلس کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ مجمع کو چیرتے ہوئے کودتے پھلانگتے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر کر کے یا ان کے اوپر سے چھلانگیں لگا کر آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگ پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جب ان کے کندھوں سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ آداب مجلس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یا پھر 2 یا 4 یا 5 کا جب مجمع بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جا کر بیٹھنے کی یا ان کے درمیان میں بیٹھ کر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ہے گردنیں پھلانگنے والا احترام انسانیت کا لحاظ نہیں کرتا۔ اب گردنیں پھلانگنے والا جب آگے جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا پاؤں کسی کے کندھے سے کسی کے سر سے ٹکراتا ہے یا پاؤں کسی دوسرے کے پاؤں پر آتا ہے، اس طرح بھی وہ دوسروں کی تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس عمل سے غرور و تکبر کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کی نظروں میں اچھا نہیں لگتا۔
اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیر سے آتا ہے تو پہلے وہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں کسی کے سر سے، کسی کے پاؤں پر آنا، کسی کے کندھے سے ٹکراتا ہے، اور کیونکہ وہ دیر سے آتا ہے اور پھر اس طرح کی حرکت کرنے کی وجہ سے تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کو غرور و تکبر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد گردنیں پھلانگنے والا جو ہے وہ تہذیب و سلیقے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو ایسی تہذیب سکھائی ہے جس سے ساری دنیا سبق حاصل کرتی ہے، لیکن گردنیں پھلانگ کر اور صفوں کو چیر کر آگے جانے والا بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دین اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر ایک چیز کی تہذیب سکھائی ہے، اور پھر مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، مسجد کے بارے میں تو اس کے ادب و احترام زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کی بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، لیکن جب کوئی انسان دوسروں کی گردنوں کے اوپر سے، دوسروں کے کندھوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ گردنیں پھلانگنے والا نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب ہر ایک چیز کے بارے میں ڈسپلن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی عام ادارہ ہو، کوئی اسکول ہو، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی، مساجد کی، یا دینی محافل کی، جہاں پہ دینی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر تو ڈسپلن کا خیال رکھنا، نظم و ضبط کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے اور کوئی بھی کسی دوسرے کو تنگ یا پریشان نہ کرے۔ مگر جو گردنیں پھلانگنے والا شخص ہوتا ہے وہ سراسر بد نظمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو کہ اوپر ہم بتا چکے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ گردنیں پھلانگ کر آگے جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جرم و گناہ ہے، اور اتنا بڑا جرم و گناہ جو ہے وہ آدمی کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آپ کی تکلیف اس پہنچانے کی بد تہذیبی کی وجہ سے، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ شخص کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، دوسرے کی جو کنسنٹریشن ہے عبادت کے بارے میں، یا ذکر و اذکار کے بارے میں، یا تذکیر سننے کے بارے میں، یا خطبہ سننے کے بارے میں، اس میں خلل پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جہنم کا حقدار قرار دیا گیا۔ اب جو گردنیں نہیں پھلانگتے ان کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس پھر اس نے پاکی اور صفائی کے اہتمام کیا، یعنی کہ جتنا لباس وغیرہ کی پاکی صفائی وغیرہ کے اہتمام کیا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی، اور دوپہر ڈلتے ہی مسجد میں جا پہنچا، کہ ہم لوگوں کو اس کا مطلب ہے جو جمعہ کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 اذانیں دی جاتی ہیں، تو پہلی اذان کے فوراً بعد ہی اس کا مطلب ہے مسجد میں چلے جانا چاہیے، تبھی آپ وہ سارے ثواب جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے، اونٹ کا ثواب، گائے کا ثواب، وہ سارے ثواب ہمیں تبھی مل سکتے ہیں ان کی قربانی کا، جب ہم پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ ڈلتے ہی مسجد میں جا پہنچا اور 2 آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، وہی بات کہ آگے صفوں کو آگے جانے کی کوشش نہیں کی، ان کے کندھوں سے پھلانگنے کی کوشش نہیں کی، یا 2 نمازیوں کے درمیان میں بیچ میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے بیٹھ گیا اور نماز سنت وغیرہ ادا کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی۔ پھر جب خطیب منبر پر آیا تو خاموش بیٹھا خطبہ سنتا رہا، تو ایسے شخص کے وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے۔ یعنی کہ جو اتنے اہتمام کے ساتھ مسجد جاتا ہے، نماز جمعہ کی تیاری کرتا ہے، تو اور اس کے بعد جب خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، تو خطبے کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے پچھلی حدیث میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہونے والے تمام جو گناہ ہوتے ہیں، جو اس سے سرزد ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب جو جمعہ چھوڑنے والے جو شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ چھوڑنے والا جو شخص ہوتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ 3 ایسے ان کے لیے سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے،
سب سے پہلے کہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنے اسلام کو پشت پر ڈال لیتا ہے، یعنی کہ جو جمعہ چھوڑے گا تو گویا اس نے اسلام کو اپنی پشت پر ڈال دیا، یعنی کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کو 3 جمعہ چھوڑنے والے کو منافقین کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ بچوں جمعے کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور جمعے کے بارے میں ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نماز کے بارے میں دیکھیں تو نماز کی وجہ سے آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے، آپ کے چہرے پر نور ہوتا ہے، آپ کا ہر ایک عمل قبول ہوتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں آپ کے لیے حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کی عمر میں سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، صالحین کا نور جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور نیک لوگوں کی دعاؤں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عذاب جو اس کو دیے جاتے ہیں یہ دنیا کے اندر اس کی موجودگی میں، یعنی کہ اس کی زندگی کے اندر رب تعالیٰ اس کو دنیا میں یہ عطا کرتے ہیں، لیکن جب وہ مرتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ بھوکا مرتا ہے، وہ پیاسا مرتا ہے، اور وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ پھر اس کے بعد قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو 3 عذاب دیتے ہیں کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اور ایک ایسا اژدہا چھوڑ دیا جاتا ہے جس کا نام شجاع الاقرا آیا ہے، کہ شجاع الاقرا جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ اس کو جب ایک ڈنگ مارتا ہے تو وہ 70 گز تک زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پھر آخرت میں اس کے لیے کیا عذاب ہے کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بہت سختی سے لیا جاتا ہے، رب تعالیٰ کے کہر و غضب کا وہ مستحق ہوتا ہے، اور آخری ٹھکانہ اس کو جہنم دیا جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی نماز کی پابندی کریں، اور اسپیشلی جمعہ کی نماز کی، اور جمعہ کی نماز کی اس لیے کیونکہ جمعہ کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مرد حضرات تو کیونکہ مساجد میں جا کے ادا کرتے ہیں، ان کے لیے خطبہ کا سننا اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر بھی نماز، کیونکہ صرف اور صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، تو نمازوں کا اہتمام خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں۔ شکریہ۔